اچھا یہ پاکستان جو ہے اس میں ذہنی صحت کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے جو نفسیاتی بیماری ہے، تو اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ کافی ساری جگہوں پہ ایسے دیکھے کہ ایسے بندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک قسم کے یہ بدنام قسم کے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. میں نے اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس کو روڈز کے اوپر دیکھا ہے رات کو. اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی ورس کنڈیشن میں دیکھا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. میرے خیال سے سب سے بڑا رول حکومت ہی پلے کر سکتی ہے. دیکھیں حکومت کے پاس ایک پورا ایک بجٹ ہونا چاہیے الگ سے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی مینٹل ہیلتھ بورڈ نہیں ہے. آپ خود سوچیے کہ اگر ایک سائیکالوجسٹ ہے اس کی باڈی کون سی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پی پی اے ہے تو پی پی اے تو ایک باڈی وہ ایک کوئی کریڈیبل باڈی تو نہیں ہے, لائسنسنگ باڈی تو نہیں ہے. تو سائیکالوجی کی بھی باہر کے ملکوں کی طرح ایک لائسنسنگ باڈی ہونی چاہیے. پھر گورنمنٹ کچھ پروگرامس کرے, جیسے پولیو کی ٹیمز آتی ہیں اور ایجوکیٹ کرتی ہیں, تو اسی طریقے سے کمیونٹی پروگرامس ہونے چاہیے. اور یہ گاؤں سے اسٹارٹ ہونا چاہیے, صحیح ہے. گاؤں سے, کیونکہ آپ مائکرو لیول پہ شروع کریں. پاکستانی جب آپ ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتے ہیں نا, تو میٹروپولیٹن سٹیز ہو گئی جیسے اسلام آباد, کراچی وغیرہ, بڑی بڑی سٹیز, لاہور, آپ کو یہاں سے ضرورت نہیں ہے. یہاں کے تو ویسے لوگ سمجھ جائیں گے. سمجھ جائیں گے آپ بالکل. پیچھے سے شروع کریں اور آپ کی جو اویئرنیس ہے وہ جگہ 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 پہنچائی جائے اور اس کی اسٹیگمیٹائزیشن کو ختم کیا جائے. کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہو گیا ہے, نفسیاتی ہو گیا ہے, جب آپ کو ایجوکیشن ہوگی تو ماں باپ بھی رول پلے کر پائیں گے. کیونکہ اس پاکستان میں اس بیماری کو اس لیے مینیج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ایسے لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر آپ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے اس کو. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات اور سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ مطلب کہ ایک ہی شخصیت کو کہہ سکتے ہیں یا ایک ہی چیز ہے یا اس میں بھی فرق ہے جو ماہر نفسیات اور سائیک جی جی. اس میں فرق ہے. جیسے جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ پہلے ایم بی بی ایس کرتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی اسپیشلائزیشن کرتا ہے اپنی سائیکیٹری کے اندر. اور ٹھیک ہے. اس کا جو کام ہوتا ہے وہ دوائیاں دینا ہوتا ہے. اب وہ اینٹی سائیکوٹکس, اینٹی ڈپریسنٹس, فوڈ اسٹیبلائزرز اور ساری وہ دیتا ہے. اور جو ایک سائیکالوجسٹ ہے وہ ایک ڈاکٹر آف سائیکالوجی ہوگا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد. اس سے پہلے وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا سکتا جب تک وہ پی ایچ ڈی نہیں پی کر ایچ ڈی لیتا. مکمل نہیں کرتا. اب ہم جو پی ایچ ڈی سائیکالوجسٹ ہیں, ہم بایو کلاک کو کنٹرول نہیں کرتے, ہم سائیکو سوشل کلاک کو کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ صحیح. آپ کا جو برین ہے اس میں بایو, سائیکو, سوشل کلاک ہوتی ہے. اور جب آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہو جائے تو تینوں کلاکس ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو آپ کا ایک کیمیکل امبیلنس ہو گیا. نمبر 2, جو آپ کا جو دماغ پرسیو کر رہا ہے, کس کو کر رہا ہے, ریئلٹی کو, سوسائٹی کو, تو اس میں سائیکو سوشل کلاک آ جاتی ہے. وہ اس کی ورکنگ خراب ہو جاتی ہے فنکشنل لیول پہ. تو ہمارا کام ان کلاکس کے اوپر. اس پہ ہوتا ہے میڈیسن سے ہٹ کے کام ہوتا ہے آپ کا. آپ نے جو ہے وہ گفتگو کر کے بندے کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا ایلیبریٹو آنسر دینا چاہوں گا. جب سائیکالوجی سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ ایک آرٹ تھی, یعنی کہ اس وقت یہ سائنس نہیں تھی. تو سائنس کیا نہیں تھی. ہوتا تھا کہ نیورو سائیکالوجی میں اس وقت یہ دیکھا گیا تھا سائیکالوجی کے اندر کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کریں کہ جو آپ کو جج نہ کرے, جب کوئی جانتا نہ ہو, تو دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس وقت تھراپسٹ ہوا کرتے تھے, شروع میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے تھے. تو تھراپسٹ کیا کرتا تھا کہ وہ بیٹھتا تھا اور آپ کے دکھ سنتا تھا اور آپ سے فری چارج کرتا تھا اور آپ ریلیکس فیل کرتے تھے. اب ہمارا کام تھوڑا بڑھ گیا ہے. اب ہم لوگ تھراپیوٹک انٹروینشنس کرتے ہیں پراپر طریقے سے. ہماری سائنٹیفک تھراپیز ہوتی ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں کلائنٹ کے اوپر, تاکہ اس کو دماغی ورزشیں کہہ سکتے ہیں, ہم کرواتے ہیں. اور ریئل لائف میں بھی ہم مینجمنٹس کرتے ہیں ان کی.